امریکی صدر بائیڈن اور ان کی جو کانگریس ہے وہ اپنی فوج کو یوکرین کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور بہت جلد یہ یوکرین کے اندر داخل بھی ہو جائیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکی فوج بہت زیادہ اگریسیولی رومانیہ کے اندر ڈرل کر رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے یورپ ممالک جن میں بیلجیم، نیدرلینڈ اور دیگر ممالک اٹلی وغیرہ موجود ہے، ان کے اندر امریکہ کی بے پناہ فوج موجود ہے۔ نہ صرف فوج موجود ہے بلکہ ان کے نیوکلیر ویپنز بھی موجود ہے۔ اکیلے نیدرلینڈ کے اندر 100 سے زائد نیوکلیر ویپنز امریکہ نے تعینات کر رکھے ہیں، اب ان کو موبلائز بھی کر رہا ہے۔ حال فی الحال کے اندر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ اور اس کے نیٹو کے الائز کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ بیان آنے کے بعد امریکہ اور نیٹو کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ امریکہ نے نہ صرف رومانیہ بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی جنگی ریہرسل کرنا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے اب ایسا لگتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی ایک ٹریگرنگ پوائنٹ آتا ہے تو ورلڈ وار 3 ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ اگریسیولی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم یوکرین کے اندر فوج بھیجنے جا رہے ہیں، اور اگر یہ فوج بھیجتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے رشیا تو آلریڈی یوکرین کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اوپر سے اگر یہ کام ہوتا ہے، امریکی فوجی مرنے لگے، تو معاملات ورلڈ وار 3 کی طرف چلا جائے گا۔ خیر، اس حوالے سے کچھ چیزیں اہم ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ خبر یہ ہے کہ رشیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیٹو کو بھی ہٹ کریں گے۔ امریکہ کی فوج نیٹو کے اندر موجود ہے، نیٹو کے مختلف ممالک کے اندر، اور ان کی ایک ڈویژن ہے جس کا نام ہے سکریمنگ ایگل۔ سکریمنگ ایگل نے رومانیہ کے اندر ڈیڈلی ویپنز کے ساتھ ڈرل کرنا شروع کر دی ہے، اور جو امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہے جن کا نام انتونی بلنکن ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ لگاتار ڈپلومیٹک ٹائز بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت ہی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری لائڈ اسٹن نے اپنے روسی ہم منصب سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک بریک نہیں ہوا۔ خیر، یہ تمام تر وہ سچویشن ہے جو ورلڈ وار 3 کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حال فی الحال کے اندر روس نے اعلان کیا تھا کہ ہم نیٹو کے ممالک کے اوپر نظر بنا کے رکھے ہیں، ان کو نشانہ بنانے والے ہیں۔ تو امریکہ نے ادھر اعلان کیا ہے کہ ہم نیٹو کے الائز اور خود کی ایک ایک انچ زمین کو ڈیفینڈ کریں گے اور روسی اگریشن کو ہر طریقے سے رسپونس دیں گے۔ دیکھیے کہ اگر یوکرین کے اندر امریکی فوج آتی ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ رشیا اور امریکہ آپس میں دونوں ڈائریکٹ ہو جائیں گے، فیس ٹو فیس لڑائی شروع ہو جائے گی، اور یہ ورلڈ وار 3 کی طرف چلا جائے گا۔ معاملات یہ ہیں کہ یوکرین کے معاملے کو لے کر اب دنیا والوں نے ورلڈ وار 3 کے پرسیپشن اور انالیسس کرنا شروع کر دیے۔ خیر، بہت بڑا دھچکا یورپ کو لگ رہا ہے۔ یورپ چونکہ گیس بھی نہیں ہے، تیل بھی نہیں ہے، اوپیک کنٹری سے اس نے بگاڑ بھی لی ہے، اور یہاں سردیاں آن پہنچی ہے۔ یورپ ایک ایک گیس کی بوند کو ترس رہا ہے، جس کی وجہ سے رشیا کا ہینڈ جو ہے وہ اپر چلا گیا ہے۔ رشیا ایک بہت ہی مضبوط پولیٹیکل کینڈیڈیٹ بن کے ورلڈ آرڈر کے اندر ابھرا ہے۔